ہم سے بہت لوگوں کو ملنا پڑتا ہے نا، اور مختلف عقائد کے لوگوں سے. ہمارے مولوی حضرات تو اپنے عقیدے کے لوگوں سے صرف ملتے ہیں نا. ویسے دوسرے مسلک کا کوئی اپنا اگر ہو تو پکے دیوبندی سے بھی مل لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کو کچھ پیسے دلوا دیتا ہے. جہاں کو دنیا کی غرض ہو تو ہمارے بریلوی بھی ان سے ملتے ہیں، ان کے اچھے اچھے مراسم ہیں دیوبندیوں کے ساتھ. تو ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بڑے بڑے بریلوی علماء ہیں جن کے بڑے بڑے گہرے مراسم ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، اور وہ ان کی جیبیں بھی گرم کرتے ہیں. دیوبندی ان کو پیسے دیتے ہیں. وہاں تو دیوبندیوں سے بولنا ممنوع نہیں ہے. وہ کیا پتہ چلا کہ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر. یہ سنی حضرات ایسے سنی، وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر. ملتے بھی ہیں علامہ صاحب سے، دیوبندی بڑے ملتے ہیں، قبلہ کیا حال ہے، عید بھی ملتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گولڈشی میں بھی ملنے آ جائے، کسی مدرسے میں بھی اگر کوئی دیوبندی بلا ہی لے مجھے ویسے ملنے کے لیے، تو میں اگر چلا بھی جاؤں تو جناب وہ یہ اس کا مسلک انہوں نے چھوڑ دیا، ان لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں، ان کے جانے سے ان کو تقویت ملتی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو خود ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور خفیہ گھاتیں بھی ہو رہی ہیں. ہیں جی، تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے؟ یہ غلط بات ہے. آپ ہر شخص میں، میری انقریب ایک کتاب آ رہی ہے جو اس میں نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں. یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر گئے، کوئی بات بھی نہیں. ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا، انہاں نال خوش ہو کے انہاں پورا کر چھوڑیا تھے، انہاں نال بیٹھا تھے، انہاں پورا کر چھوڑیا. یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے. اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں بس. وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے. تو یہ ٹھیک کہتے ہیں. تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا حقیقی مشکل کشا اللہ ہے. مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئیں تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر نہیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع، رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے. نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ
ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے، اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے. تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا. آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ تو ان کو نماز روزہ نہیں آتا. اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات. تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات. تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے؟ آپ میں بھی بڑی باتیں ہیں. آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں. یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں. ہم میں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی. جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی. وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا. اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے. امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے. تقسیم ہو گئی امت. اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ مشائخ کہاں سو گئے آج، جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے. مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا. ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا. یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا. آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے. ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے میں جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے. اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی یہی حال ہے. وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں. یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے. اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں، سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب. تو کم از کم کیا ہے، علماء کو نہیں چاہیے
انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بدعقیدہ ہو گیا ہے، یا دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گھوڑلا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے، بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے۔ اس وقت سواریاں یہی تھی تانگے وغیرہ، تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں۔ تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں۔ کل بھی وہاں مفتی عبدالشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرح کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا۔ اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھرا ہے، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کو زیارت کی ہے، میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا، صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ دیوبند ایک مدرسہ ہے، ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ وہ دیوبند کے۔ تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا، یہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں، سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو توہین کرے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے کہ اس نے اچھا نہیں کہا، یہ اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز حضور قلب کا نام ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بتاؤں، نماز حضور قلب کا نام ہے، اور جب آپ نماز میں آتے ہیں، یہ آپ پوچھیں کسی سے جا کر کہ نماز نہیں ہوتی، سب کہیں گے جی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا۔ آج تک کسی نے دلیل نہیں دی، میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب ملا دو، آپ مفتیان بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ دلیل کیا ہے کہ نماز عبادت ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا جلدی جلدی بولیں، پڑھنی بھی ہے۔
نماز عبادت ہے، عبادت ہے. جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں تو اسی عبادت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ التحیات للہ ہے نا. تو جب ایھا النبیوں کے لیے ہم خطاب کرتے ہیں، پیچھے گستاخی کر کے آئے ہوں تو نماز عبادت میں بیٹھ کر ایھا النبیوں ہم کس منہ سے کہیں گے؟ السلام علیکہ سلام بھیجیں. پہلے ان کے لیے استعمال کریں غلط الفاظ. میں وہ الفاظ گستاخی کے دورانہ بھی نہیں چاہتا. حضور کے لیے جو الفاظ ہیں میں دورانہ نہیں چاہتا، آپ پڑھ لیں کتابوں میں. وہ عقائد پہلے حضور کے لیے بول کر پھر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو پھر یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہی ہے نا کہ آپ خاموش ہو جائیں. اتنا بکواس کرنے کے بعد انسان کہے السلام علیکہ ایھا النبی. چنگی پریک میں مثال دینا، چنگا پلا بندہ محلے چکی بندیاں بےزت کر کے اگوں پھر مڑ کے آوے کیا حال ہے قبلہ السلام علیکم، وہ بوتھے تے مارسی چھکتے. اے ہون کنجرا کے آنا رہے ہیں تے ہون تو ماں میں نال کے گلا کرنا رہے تے ہون کوئی گل نہیں. یہ گل چلنی رہنی، اس کا ثبوت ہے. ہاں اس نہ بھی من کو ثبوت ہے. مولویاں نوازے میں بڑے تماشے رکھے ہیں. ہون تک تو کے گل کرنا رہے ہیں تے ہون ماں سلام پہ دینا ہے کیڑے منہ نال؟ حضور نے گستاخی اور اتنی دریدہ دہنی تے ہون السلام علیکہ ایھا النبی. یہ منافقت ہے. منافق نہیں اس قسم کی نماز نہیں ہونی. یہ دلیل ہے. سمجھ آئی؟ اس تو علاوہ ہر بندے ہوتے، ہر آدمی پر آپ یہ فتویٰ اٹھا کر نہ لگا دیں کہ یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے. کوئی پریس ہے جس طرح پریس میں اخبارات چھپ رہے ہیں کفر کے فتوے لگ، کافر ہے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، بس یہی تماشا لگا ہوا ہے. اور یہ پتہ نہیں کہ میں خود کیا ہوں، پتہ نہیں کہ اللہ کے کھاتے میں میرا کیا مقام ہے. جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو.